ہر لمحے بتایا نبی نے کہ مقام زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے. اسی لیے تمام علماء، مسیرت رہی علماء کی، ایام فاطمیہ برپا کرتے تھے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ برپا کرتے. انشاءاللہ کل موقع ملا تو میں کل یہ بھی ذکر کروں گا. یہ بعض لوگ جو بیوقوفانہ بات کرتے ہیں، جی بس ایک دفعہ سال مجلس ہو گئے نا کافی ہے. یہ بھی 13، 14، 15، پھر 3 جماعت ثانی ہمارا نجف ہے ماشاءاللہ. 8 ربیع الثانی کو بھی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیے، سیرت نبی یہ ہے، سنت نبی یہ ہے، طریقہ نبی یہ ہے، سلیقہ نبی یہ ہے کہ پوری نبی کی زندگی جڑی ہوئی ہے ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مسلسل ذکر ہو رہا ہے. میں اور آپ بھی اس ذکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اسی لیے نبی نے جہاں عظمت بیان کی ہے سیدہ کی، وہیں مصائب بھی جہاں موقع ملا ہے نبی کو، نبی نے بیان کی ہے. روایات جو ہے عجیب و غریب ہیں. میں قبل اس کے کہ وہ روایت پڑھوں جو پڑھنے لگاؤں آپ کے سامنے کہ نبی نے کیسے مظلومیت بیان کی اپنی عزیز بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کی، کس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ زہرا جو ہے کتنی مظلومہ ہے، اس کا درد کتنا میرے دل میں موجود ہے. ایک روایت اور سنیے، اور یہ روایت بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں زیارات پر، نجف اشرف جب جاتے تو وہاں پہ مسجد سہلہ کی بھی زیارت سب کو نصیب ہوتی ہے. مسجد سہلہ میں آپ جاتے تو بتایا تھا سب سے پہلا مقام جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ کون سا ہے؟ مقام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ لوگوں کی آواز نہیں لگ رہی ہے مجھے جو آپ لوگوں نے درود پڑھا. بھی ذرا آواز بلند پڑھ کے دکھائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آپ لوگ ماشاءاللہ ستونوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے مجھے نظر بھی نہیں آتے، تو خطیب کو بھی تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ پبلک ٹھیک ٹھاک ہے. ایک دفعہ پھر سے مل کے آواز بلند درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مقام کی داستان کیا ہے؟ بہار میں علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے، شیخ خضر شلال نے اپنی کتاب ابواب الجنان میں ذکر کیا ہے، زیارات کی جو معتبر کتابیں سب نے تقریباً اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا امام کے اصحاب میں جس کا نام ہے بشار مکاری. یہ اونٹ وغیرہ کرائے پر دیتا تھا، اس کو بشار مکاری کہتے تھے. ایک دن پہنچا مولا کی زیارت کو، چھٹے امام کی زیارت کو، تو دیکھا مولا کے سامنے ماشاءاللہ بہترین ایک کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے، ایک برتن رکھا ہوا ہے بڑا سا، اس میں کھجور پڑے ہوئے، بہترین کھجور، جنت کے کھجور تھے، نہ جانے کہاں کے تھے. مولا تناول فرما رہے ہیں. لیکن بشار کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی، رو رہا تھا، رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، حالت بری تھی. پہنچا مولا کی خدمت میں. مولا نے کہا بشار تم یہ کھجور کھاؤ. کہا کہ مولا میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں مجھ سے یہ کھجور نہیں کھائے جائیں گے، آپ مجھے معاف کیجیے. امام معصوم ہے. کہا کہ بشار میں مفترض الطاعہ ہوں، میری اطاعت تم پر واجب ہے، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کھجور کھاؤ. تب امام نے حکم دے دیا. اب کیسی کیفیت ہے، کیا حال ہے، سب چھوڑ دو، امام کے حکم کے آگے سرنڈر، سر جھکا دو، سر تسلیم خم. بشار نے وہ کھجور اٹھا کے کھانا شروع کیے. جب مولا نے بھی کھجور کھا لیے، بشار نے بھی 2-3 کھجور کھا لیے. مولا نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا مولا کچھ نہیں، بس یہ کہ راستے میں آ رہا تھا تو ایک برقع پوش خاتون تھی، اس کو دیکھا میں نے کہ حکومت کا کارندہ، پولیس والا، شرطی اس کے سر پر کوڑے مار رہا تھا، اور وہ پکار کر کہہ رہی تھی اللہ میری مدد کر، اے اللہ کے رسول میری مدد کر. میں نے کیا کسی کا بگاڑا ہے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں کوڑے مار رہے ہیں اس عورت کو؟ عرب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، عرب میں بے انتہا برا سمجھا جاتا ہے کوئی کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے. اس کی نسلوں میں یہ بات چلی جاتی ہے، اچھا یہ وہ نسل ہے جس کے دادا نے مثلا کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا. نسلوں میں جو بات جاتی ہے کہ یہ گندی نسل ہے بھائی، اس کے دادا نے ہاتھ اٹھایا تھا عورت. تو عرب لوگ بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں. تو اس نے دیکھا، اس کو یہ برا لگا. کہا کیا ماجرا ہے، کیا کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ کہا کچھ نہیں، یہ عورت جا رہی تھی گلی میں چلتے ہوئے، اچانک اس کا قدم اس کے عبائے میں، جو عبایا اس نے پہنا ہوا تھا، پھنسا، لڑک کر زمین پر گری. جب زمین پر گری
اور اٹھنے لگی تو اس نے اٹھتے ہوئے کہا لعنت اللہ علی قاتلی کے یا فاطمہ الزہرا، بی بی خدا تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے، جن لوگوں نے تجھ پر ظلم کیا بی بی خدا ان پہ لعنت کرے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حق چھپائے نہیں چھپے گا۔ وہ سمجھتے تھے، سب پتا تھا ان کو، سب کو پتا ہے کس نے کیا کیا۔ فوراً کوڑا لے کر آ گیا، کیسے تم نے لعنت کی؟ پتا تھا قاتل کون ہے، پتا تھا ظالم کون ہے۔ چھٹے مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا، بشار کہتا ہے میں نے دیکھا مولا کے آنسو بہ کر محاسن مبارک تک آ گئے، زارو قطار میرا مولا رو رہا ہے۔ کہا بشار اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ بشار کو لیا جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے، پہنچے مسجد سہلا جو مقام امام جعفر صادق ہے، وہ اس واقعے کی یادگار ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جو آپ سب جا کے پڑھتے ہیں۔ اس 2 رکعت نماز کے بعد اگر آپ لوگ یاد جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا کبھی ٹرانسلیشن پڑھیے گا، اس میں جعفر صادق سلام اللہ علیہ رو رو کر کرے بار الہ میری ایک مشکل ہے تو حل کر دے، بار الہ جعفر صادق کے سینے میں ایک درد ہے اسے دور کر دے، بار الہ میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی کو دور کر دے۔ یہ جعفر صادق کی پریشانی کیا ہے، یہ غم کیا ہے، یہ بے چینی کیا ہے، پوچھئے تو ذرا پتہ چلے گا۔ زہرا کی محبت میں ایک عورت نے لعنت بھیجی تھی قاتلوں پر، اس کے لیے جعفر صادق کھڑا ہو گیا ہے۔ دعا کی 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے مولا نے، بشار کہتا ہے میں مسجد سہلا سے باہر آیا تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اس عورت کو آزاد کر دیا گیا، جعفر صادق کی دعا قبول ہو گئی۔ مولا نے کہا بشار، ہمیان کہتے ہیں اس پٹے کو، اس جو ہے ازار کو جو پرانے زمانے میں باندھا جاتا تھا کمر پہ، اس میں پیسے وغیرہ رکھے آتے تھے، آج بھی کچھ پرانے علاقوں میں دستور ہے جو بعض ڈاکومنٹریز میں دکھایا جاتا ہے۔ مولا نے ہمیان سے پیسے نکالے، کہا بشار یہ اس عورت کو لے جا کر دو اور کہو کہ جعفر صادق نے تجھے اپنا سلام دیا ہے۔ امام معصوم سلام اللہ علیہ، بشار کہتا میں پیسے لیے میں نے، خدایا مجھے قوت دے میں اس واقعے کو مکمل کر سکوں۔ میں پیسے لے کر مولا کا سلام لے کر بڑا اس عورت کے گھر کی طرف۔ جب عورت کے گھر پہنچا، دق الباب کی، عورت باہر آئی، میں نے کہا تجھے جعفر صادق نے سلام کہا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا جعفر صادق نے مجھے سلام کہا ہے، اور رو کر کہتی ہے ارے جعفر صادق نے، میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے والی، میرے سرکار نے، اس نے زمانے کے امام نے مجھے سلام کا تکرار کرتی گئی، روتی گئی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ عورتیں آئیں، پانی وانی چھڑکا، اس کو اٹھایا، دوبارہ کہتی ہے جعفر صادق نے سلام بھیجا، ہائے میرا مولا، میرا آقا، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئی۔ 3 مرتبہ جب اس کو بے ہوشی کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا، اس نے کہا سلام تو نہیں دیا، اب کہا کہ بس تو یہ پیسے لے لے، مولا نے تیرے لیے ہدیہ بھجوایا ہے۔ کہتی ہے نہیں، میں اس ہدیے کو قبول نہیں کروں گی۔ یہ ہے عشق حسین ابن علی، یہ ہے عشق علی ابن ابی طالب، یہ ہے عشق صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے جو کیا ان کی محبت میں کیا ہے، مجھے مال دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بشار کہتا ہے میں پیسے لے کر واپس آیا۔ خدا ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کو چلاتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ پیسے لے کے واپس آیا اور کہا مولا وہ پیسے نہیں لے رہی۔ جیسے ہی مولا نے سنا، کہا بشار دوبارہ جاؤ، اسے دوبارہ میرا سلام پہنچاؤ اور کہو تیرے مولا نے کہا ہے اسے قبول کر لے، اس میں تیرے مولا کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ بشار کہتا ہے میں دوبارہ گیا اور میں نے پیسے بھی پہنچائے، دوبارہ سے سلام بھی پہنچایا۔ اس عورت نے کہا بشار مجھے تو صرف زہرا کا مدینے کی گلی میں گرنا یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا لعنت اللہ علی قاتلی کے یا فاطمہ الزہرا۔ ہر شخص، دیکھیے زندگی وابستہ ہے، خدا آپ کے اس گریے کو سلامت رکھے، ہر پل جڑا ہوا ہے۔ کون ہوتا ہے ایسا زمین پہ گر جائے اور اٹھتے ہوئے کہے بی بی تیرا ظلم یاد آ رہا ہے،
بی تیرا درد یاد آ رہا ہے. جب لوگوں کو یاد ہے تو زہرا کے بابا کو یاد نہ ہوگا؟ سنیے اب روایت سنیے، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، روایت سنیے. شب زفاف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب رخصتی ہو رہی تھی، علامہ مجلسی نے لکھا، ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ جب لے جایا جا رہا تھا زہرا کو خانہ علی کی طرف، علی کے گھر کی طرف، تو اسماء بنت عمیس ایک دو اور خواتین نے جناب زہرا کو تھاما. دلہن ہے علی کی، اللہ کے گھر کی دلہن ہے، اللہ نے خود عقد پڑھایا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لے جایا جا رہا ہے شان و شوکت کے ساتھ. رسول آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئے تخت پر، ایک سریر پر. میں ام سلمہ فرمائیں میں اور رسول بیٹھے ہوئے تھے اور عورتیں جناب زہرا کو رسول کے سامنے لے کر جا رہی تھی. ایسے میں جناب زہرا کے قدم عبایا سے لپٹے، قدموں میں عبا لپٹی، اور ایسا لگا کہ جناب زہرا ابھی گرنے والی ہیں زمین پر. میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے عبا اتار کے پھینکی، دوڑ کر گئے اور زہرا کو تھام لیا. وَأَخَذَ بِعُضَادَتَيْهَا، دونوں بازو کے سامنے. زہرا بیٹا گر تو نہیں گئی، کچھ ہو تو نہیں گیا؟ واپس جب لوٹے رسول، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ماجرا تھا؟ پسینے میں شراب الرسول، رنگت اڑی ہوئی ہے رسول کی. کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ام سلمہ اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ صرف گری نہیں تھی، جب گری تھی 40 بندوں نے حملہ بھی کیا تھا، تازیانے بھی لگے تھے، تماچے بھی لگے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، زمین و آسمان لرز رہے تھے. زہرا گری ہوئی تھی، زہرا پڑی ہوئی تھی، زوجہ علی کو ملائے عام میں مارا جا رہا تھا. دیکھ رہے تھے تماشا دیکھنے والے، یہاں مدینے میں مارا گیا اور ادھر کربلا میں کبھی زینب کو تازیانہ لگا، کبھی ام کلثوم کو تماچا لگا، اور پورے سفر میں اونٹوں سے حسین کے بچے گرتے رہے زمین پر، قافلہ نہ رکا. بس ایک چھوٹی سی روایت سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. راوی کہتا ہے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سر حسین نوک نیزہ سے زمین پہ گر گیا، نیزہ زمین میں گڑ گیا. شمر آیا زین العابدین کے پاس، اس بدبخت نے ایک میرے مولا کو تازیانہ مارا، اور کہتا ہے بتا زین العابدین یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ رو کر زین العابدین نے کہا حسین کی بیٹی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک بچی نہ ملے گی نہ حسین کا سر آگے بڑھے گا نہ قافلہ آگے بڑھے گا. بس یہ سننا تھا کہ زینب کبریٰ نے خود کو اونٹ پہ سے گرایا. ہائے میری بچی سکینہ، پرخار میدان میں کانٹوں سے بھرا ہوا میدان ہے، زینب نے دوڑنا شروع کیا. اچانک ہی دور سے دیکھا کوئی برقع پوش بی بی، کوئی سیاہ چادر میں بی بی سکینہ کو گود میں رکھے ہوئے ہے، بالوں سے خاک صاف کر رہی ہے. ہائے میرا بچہ سکینہ، میری لاڈلی سکینہ، میری پیاری سکینہ، بالوں سے خاک کو صاف کر رہی ہے، چہرے پہ ہاتھ کو پھیر رہی ہے. پکار کر کہا زینب نے کون؟ آواز آئی زینب اپنی دکھیاری ماں فاطمہ کو نہ پہچانا، حسین کے بچے جہاں جہاں گریں گے فاطمہ وہاں وہاں پہنچ. السلام على الحسين